السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹیکس ریفارم کے ساتھ میں ہوں افضل ایوبی۔ ناظرین، حکومت نے وفاقی بجٹ 2 دفعہ پیش کیا اور پاس بھی کروا لیا۔ نئے ٹیکسز بھی لگائے گئے، ٹیکس ریلیف بھی ختم کیے گئے۔ موجودہ حالات میں ٹیکس ٹارگٹ کس طرح پورے ہوں گے، حکومت نے یہ واضح نہیں کیا کون سے سورس ہوں گے۔ دوسرا، جو لیٹیگیشن میں کیسز التوا کا شکار ہیں، جن میں اربوں خربوں روپیہ ریونیو کی صورت میں رکا ہوا ہے، اس کے لیے کیا اقدامات حکومت کر رہی ہے، اس پر آج گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں رانا محمد ندیم عباس صاحب۔ آپ صدر ہیں ٹیکسٹائل ٹریڈر ایسوسی ایشن کے۔ رانا صاحب، آپ ٹیکسٹائل ٹریڈر ایسوسی ایشن کے صدر ہیں۔ اس دفعہ ٹیکسٹائل سیکٹر پہ بھی 4% بڑھا کر 10% ٹیکس کر دیا گیا ہے، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اور گزارش ہے کہ آپ صرف اس کو نہ دیکھیں، اوورال ملک کی صورتحال کو دیکھا کریں۔ آپ ہمارا ملک اس ٹائم کس طرح سروائیو کر رہا ہے۔ جتنے مشکل ادوار سے یہ گزرا، میں 90 سے بزنس کر رہا ہوں، مجھے آج تک اتنا مشکل وقت کبھی نظر نہیں آیا۔ یہ دو 60 دن میں سب سے سارا کچھ ہوا ہے۔ 60 دن کے آپ یہ میں اس دن آپ خالی اس 60 دن کو نہ دینے، یہ پالیسی کا ایک تسلسل نہیں ہوتا۔ ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ، اس کا معاشی جو پہلو ہے، وہ جب تک آپ کی سیاسی استحکام نہیں ملک میں ہوگا، تب تک ہم کوئی ترقی نہیں کر سکتے۔ کوئی آپ جتنے مرضی ٹیکس لاز بنا لیں، جتنے مرضی آپ سپر ٹیکس لگا لیں، جب تک آپ کے سیاسی کیونکہ معاشی اور سیاسی یہ دونوں ساتھ اٹیچ ہیں۔ اب ہمیں یہ کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں خالی تنقید نہیں کرنی چاہیے، ہمیں کوئی اس کے حل بھی بتانے چاہیے، ہمیں کوئی اس کے لیے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام بھی کرنا چاہیے۔ میں چونکہ اس میں ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے بھی ایک پروگرام سے اٹھ کے آئے ہیں، ہم لوگ یہی کر رہے تھے کہ بینک بھی آپ کو لون دے رہے ہیں، بڑے NTN جس کے پاس ہے وہ بزنس کے لیے بڑے آسان شرائط پہ لونز دے رہے ہیں، اور 10 ملین سے 50 ملین تک وہ لون دے رہے ہیں جس کے پاس NTN ہے، جس کے پاس NTN ہے۔ جی دیکھیں، دوسری بات ہے گورنمنٹ بھی کیا اس کا مطلب ٹیکس دینے کو کچھ فائدہ تو ہے، بہت فائدہ سر۔ اب گورنمنٹ کرے کیا؟ گورنمنٹ نے اسی ٹیکس کمیونٹی سے پیسہ اکٹھا کرنا ہے۔ اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے اپنے روپے کا بھی استحکام میں رکھنا ہے، اس نے آپ کو بجلی کے لیے بھی منصوبے لگانے ہیں، اس نے IMF کے ساتھ بھی اس نے پورا اپنے آپ کو سیٹ رکھنا ہے، اس نے آپ کے جتنے یہ روزگار کے مسائل بھی اس نے گورنمنٹ مختلف محاذوں پہ چل رہی ہوتی ہے، اور جب تک ہم ان کے ساتھ نہیں چلیں گے، بیٹھیں گے، میں ہمیشہ گورنمنٹ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ جو پالیسی میکر بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ لوکل یہاں سے لیں۔ اب جو فیڈریشن چیمبر ہیں، یہ جو ہماری خواتین کی چیمبر ہے، یا لاہور چیمبر ہے، جتنی پاکستان کی کراچی چیمبر ہے، اس میں بہترین لوگ ہیں، بزنس مین ہیں، اکانومسٹ بہترین ہیں، اس میں آپ کو کام کرنے والے لوگ بہت اچھے ملے۔ یہاں پہ PhD ماہر معاشیات بہت اچھے ہیں، لیکن ان کو کیا موقع نہیں دیا جاتا۔ ہم پالیسی بنانے کے لیے باہر سے امپورٹ کر لیتے ہیں لوگ، وہ اپنے اس سٹینڈرڈ کو حساب سے ذہن میں رکھتے ہوئے وہ پالیسی بنا کے یہاں سے چلے جاتے ہیں، اور گراؤنڈ ریئلٹی سے وہ واقف نہیں ہوتے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ جو بھی ہے، وزیر خزانہ کو لے لیں، وزیر شوکت ترین کو لے لیں، شوکت عزیز کو لے لیں، معین قریشی جیسے لوگ لے لیں، رضا باکر جیسے لوگ لیں، ان کا پاکستان سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ کس طرح پالیسی بنائیں گے؟ پالیسی بنانے کے لیے ہمیں یہاں کے لوگوں کو آن بورڈ لینا چاہیے۔ یہاں اتنے بہترین ہمارے ساتھ جو ہے، یہ آج ابھی میرے فاضل دوست بتا رہے تھے کہ ہم ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے عدالتوں میں اتنے رانا صاحب، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک سے پہلے میں صرف آپ کی نشاندہی ایک طرف کروانا چاہتا ہوں۔ $6 بلین IMF سے حکومت لیتی ہے ملک چلانے کے لیے، قرضوں کو مد میں جیسے بھی لیتی ہے۔ 6000 ارب روپیہ ہمارا ٹیکس ٹارگٹ تھا، اس دفعہ 6150 ارب کے تقریباً پورا کیا گیا۔ وہ 6100 ارب روپیہ تھا، ٹیکس پیئر نے دیا۔ پھر اسٹیک ہولڈر کون ہے؟ ٹیکس پیئر ہے۔ اگر میں صرف ایک سوال چھوڑ رہا ہوں آپ کا، IMF 6000 دینے کے لیے تمام شرائط، سخت سے سخت شرائط وہ رکھتا ہے تو حکومت ان کو مانتی ہے۔ اگر یہی اسٹیک ہولڈر حکومت کے سامنے کھڑا ہو جائے، ہماری یہ شرائط ہیں، اس کے باوجود ہم نے 6000 یا 7000 ارب روپے ٹیکس دینا ہے، ورنہ نہیں۔ اور یہ ٹیکس پیئر نہ سود لیتا ہے، نہ اپنی کمائی سے واپسی کا تقاضا کرتا ہے۔ IMF کو سود بھی دینا پڑتا ہے اور واپسی بھی کرنی پڑتی ہے۔ اسٹیک ہولڈر کب جاگے گا، کب کھڑا ہوگا؟ ہمارے جو اسٹیک ہولڈر ہیں وہ بیسیکلی بزنس مین، تاجر حضرات ہی ہیں، یہ جتنے بھی ہیں۔ ہم 12 گورنمنٹ سے یہی کہتے ہیں کہ آپ کم از کم جو ہے نا
جو آپ کی منسٹری آف اکنامکس ہے یا منسٹری آف فائنانس ہے یا ٹریڈ منسٹری ہے، اس میں آپ لوکل لوگ یہاں کے جو چیمبرز کے ہیڈ ہیں، جو فیڈریشن کا پریزیڈنٹ ہے، اس کو ساتھ رکھیں. لوکل کراچی چیمبر، لاہور چیمبر، وومن چیمبر، ان کے ہیڈز کو ریجنل سطح پر اور مرکزی سطح پر ان کو ساتھ رکھیں. لاہور چیمبر آف کامرس کا بندہ اب موجودہ وہ وزیر اعظم ہے، وہ صدر بھی رہا ہے. سر یہ آپ کے کہنے لاہور چیمبر آف کامرس کا سر یہ آپ کی کہنے کی بات ہے. بیسیکلی ہم لوگ جتنے بھی چیمبرز ہیں وہ پرپوزل بنا کے دیتے ہیں، لیکن گورنمنٹ کی بدقسمتی یہ رہی کہ گورنمنٹ اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتی ہے. اس کا مطلب مفاد ہے نا، مفاد ہے نا دونوں طرف. رہنا صاحب مفاد ہو تو یہ ایسا کام ہوتا ہے نا، اسٹینڈ تو لیتا ہے نا بندہ. یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ وسائل دیے ہیں. ایسے ملک جس ملکوں میں اب رانا صاحب رب نے تو سارا کچھ دیا ہے، بندے نے کیا دیا ہے ملک کو. وہ تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں بندے کیا دے رہے ہیں؟ صاحب بندے ہی الحمدللہ اس کو آج تک اس ملک کو چلا رہے ہیں. اس ملک کو کچھ نہیں ہوتا. یہ آپ اپنا ایمان پختہ رکھیں. اس ملک میں بہت الحمدللہ بہت کچھ ہے. صرف یہ کہ اس کے وسائل کو صحیح طور پہ استعمال کرنے والے لوگ آنے چاہیے، صحیح طور پہ اس کو استعمال کیا جائے. تو اس میں اتنی پوٹینشیل ہے اس ملک میں کہ آپ ہم خالی ٹیکس پہ آسمان سے تو نہیں آئے گا کوئی. وہ ہم میں یا آپ ہیں، کوئی بھی ہے اس ملک کو چلانے والے ہے تو اس ملک کے بندے ہیں. جو اس ٹائم مالک ہے نا، جو اس ملک کے مالک ہیں، میں سیدھی سی بات کرتا ہوں، پھر آپ کے پروگرام میں شاید چلے یا نہ چلے، ان کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ انہوں نے جن ایوب سے لے کے آج تک اس ملک کے ساتھ ہوا کیا ہے. جو لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کو نہیں کرنے دیا جاتا ہے. وائی؟ کیوں؟ آپ کا بجٹ بنتا ہے 35% آپ سود کی شکل میں آپ کو واپس کرنا پڑتا ہے. صرف بجٹ کا 35%. کوئی شک نہیں. 45 ارب روپیہ اس دفعہ بھی رکھا ہے سر. 15% آپ کو پینشن کی مد میں دینا پڑتا ہے. 15% آپ کو دفاع کے بجٹ میں دینا پڑتا ہے. آپ کا 65-70% تو بجٹ یہی ختم ہو گیا. 30% میں آپ کیا کریں گے؟ آپ اس میں ایجوکیشن لے کے آئیں گے، آپ اس میں ہیلتھ لے کے آئیں گے، آپ اس میں انفراسٹرکچر لے کے آئیں گے، آپ اس میں لوگوں کو سہولیات کس طرح. یہی چیزیں تھوڑی سی اس کو سوچنا چاہیے. ہمیں یہ IMF سے ہم جب جان چھوٹ گئی تھی تو ہمیں IMF سے نہیں جانا چاہیے. $1 ارب کے لیے ہم اتنا پاؤں پکڑ رہے ہیں کہ خدا را ہمارے ملک میں اتنے وسائل ہیں. ہم اپنے وسائل کو کریں. 10 سال ابھی پیچھے دینا، 10 سال آپ ایک پالیسی بنا دیں. سر معذرت سے میری بات مکمل ہو گئی. آپ ایک پالیسی بنائیں 10 سال کا، سارے جتنے بھی سیاستدان ہیں ان کو بٹھا لیں ایک ٹیبل پہ. کسی کی بھی گورنمنٹ آئے اس کو تسلسل کو اس کو ختم نہیں کرنا. رانا صاحب میں اس بات سے آپ کی اتفاق کرتا ہوں. جہاں پالیسیز ہوتی ہیں وہاں ٹارگٹ نہیں ہوتے. جہاں ٹارگٹ ہوتے ہیں وہاں پالیسیز کا کوئی کام نہیں ہے. کیونکہ ہم نے ہر دفعہ ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے پورے ڈپارٹمنٹ کو لگایا ہوا ہے. ایک واحد ذریعہ ہے ٹیکس آمدن حکومت کے، جہاں سے ہم غیر ملکی قرضوں سے بچ سکتے ہیں، رک سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے اسٹیک ہولڈر ہیں. جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی سوال کیا تھا، یہی اسٹیک ہولڈر آج بھی سٹینڈ لے لیں. 7,450 ارب روپے کا ہدف ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہے. ایسے لوگ ہیں جو ایک بندہ بھی یہ دے سکتا ہے اس ملک کے لیے، جان بھی دے سکتا ہے اپنے لیے. لیکن اس کے لیے واضح تو ہو نا، ایک ٹیکس پیئر کے لیے کوئی پالیسی تو واضح ہو نا. میں نے یہ پلاننگ کرنی ہے، سال کے اس طرف چلنا ہے میں نے. اب جو آپ کا بجٹ پیش ہوا ہے، آپ کا ٹیکسٹائل سیکٹر جو کرونا میں دنیا میں جو کرونا دنیا ڈوب گئی تھی، پاکستان کا سیکٹر سب سے زیادہ عروج پکڑا جس نے. اس کے بعد کیا صورتحال ہوگی؟ گزارش ہے کہ آپ کرونا کے پیریڈ کو کیوں کاؤنٹ کرتے ہیں؟ کہ آپ نے 2 سال کو آپ نے رکھ لیا. اب بنگلہ دیش بنتا ہے، انڈیا بنتا ہے، انڈونیشیا بنتا ہے، اس میں ہماری انڈسٹری چل رہی تھی. ہمارے میں کرونا کا اتنا زیادہ میجر افیکٹ نہیں آیا تھا. لوگ کام کر رہے تھے. ہمیں ایکسپورٹ کے آرڈر زیادہ مل گئے، وہ چل گیا ٹھیک ہے. اس کے بعد جب وہ ساری دوسرے 7 ملکوں والے چلیں تو پھر ہم بھی خاموش ہو گئے. اب دیکھیں نا الیکٹرکسٹی کی پرابلم کیا ہے. آپ کے پاس نہ الیکٹرکسٹی ہے، اتنے بڑے آپ سندھ میں کوئل کے ذخائر ہیں کہ آپ 500 سال کے آپ کے پاس ذخائر ہیں، آپ اس کو وسائل کو استعمال نہیں کرتے. آپ ساتھ آپ لے کے آ جائیں افغانستان سے کوئلہ لے کے آئیں، پاور پلانٹ آپ نے بند کیے ہوئے ہیں. وائی؟ کیوں؟ آئل کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں. سارے ہم نے اپنا فوکس آئل کے اوپر رکھا ہوا. خدا را اس کے نکلیں. آپ گلگت بلتستان کے علاقے میں آپ کو ہائیڈرل پہ اتنی آپ 80,000 میگا واٹ بجلی پیدا کر سکتے ہیں. اگر اس سائڈ پہ آپ جائیں گلگت بلتستان میں اتنے ذخائر ہمارے پاس ہائیڈرل کے، لیکن آپ نہیں کرتے. ایک چھوٹی سی یہ چیزیں آپ نے بنانی، ملک کی پالیسی میکروں نے بنانی. میں نے، میڈم نے اور انہوں نے بیٹھ کے یہاں نہیں بنانی. پالیسی میکر یہاں کے ہونے چاہیے. پالیسی میکر بنانے میں لوکل لوگوں کو ساتھ لینا چاہیے، جن کو پتہ ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے، کون استعمال کرتا ہے. اور جن کو اسٹیل مل کی جگہ کو بدلا جا رہا ہے، سیل کیا جا رہا ہے، یا کسی کو دیا جا رہا ہے، ریلوے کو دیا جا رہا ہے، PI کو دیا جا رہا ہے. MCB بینک ہے جس کی مثال ہمارے سامنے ہے، وہ خسارے میں تھا
दूसरे को दिया, आज वो सबसे ज़्यादा तरक्की कर रहा है, क्या वजूहत है, मैं इसमें तो कमी ये क्या है? मैं तो गुजारिश ये करता हूँ जितने ये हमारे पे हाथी पाले हुए हैं ना, जो हमारे मुल्क को खा रहे हैं, इन सबको प्राइवेटाइज, मैं कहता हूँ वापडा को भी करें कि जो जितनी बनाए छोटे जो या आवाम को ना दे दें, बिजनेसमैन को दे दें बिजली, वो अपनी मर्जी दौर पे 4 पे 10 रुपये यूनिट लगा के मैं बेचे। कहता हूँ ये जितने हाथी पाले हुए हैं ना आपने, जो गवर्नमेंट को खा रहे हैं और लॉसेस कर रहे हैं, रेलवे, किसी मुल्क में रेलवे गवर्नमेंट नहीं चलाती, प्राइवेट चला रहे हैं लोग, कंपनियां चलाती हैं। तजर्बा भी किया है, अभी 3 ट्रेनें सिर्फ वो की हैं जिसका 100% का अंदाज़ा हुकूमत लगा रही थी, लेकिन 100 से भी 115% उनको फ़ायदा हुआ है हुकूमत को। 3 ट्रेनों का सिर्फ अभी तजर्बा हुआ है। PIA लगा लें, स्टील में लगा लें, ये काम बिजनेस, गवर्नमेंट बिजनेस नहीं करती। गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी बनाती है, अपने टैक्स जनरेट इकट्ठे करती है, अपने लोगों को सहूलियत देती है। अब ये गवर्नमेंट हमारी ऐसे कामों में लगी हुई है कि बिजनेस को संभाल रही है। क्यों भाई? आप जो हमारे पे हमें खा रहे हैं ये लोग, सफ़ेद हाथी बन चुके हैं, इन सबको प्राइवेटाइजेशन करें और इनको लोगों को दें। बिजली के कारखाने लगाने के ऊपर, सोलर में इतना पोटेंशियल है सोलर में, लेकिन उसको पिछले 4 सालों में किसी ने उसको साथ ने वो नहीं दिया। सोलर का भी अब देखें, कल इस गवर्नमेंट ने किया ना आके, लेकिन पिछली गवर्नमेंट सोलर टोटल बंद कर दिया था। आवाम की तरक्की के लिए हो रहे हैं सारे देखो ना, हुकूमत ने इतना बड़ा ऐलान किया 2000 एक अच्छी जो बात है, 100 यूनिट बिजली गरीबों को ये ऐलान किया, तो अच्छी बात है ना, इसमें कोई बुराई तो नहीं है। 18% हमारे ताजर कम्युनिटी जो है ना पूरे मुल्क में टैक्स दे रही है, सिर्फ 18%, और वो मुल्क को चला रहे हैं, और उसी के ऊपर सारा बर्डन भी दोबारा डाला जाता है और उसी को दबाया जाता है। आप 2000 की बात करते हैं, हमने ये सजेशन दी थी CM साहब को, मैं खुद गया था वज़ीर आला उससे मीटिंग करने के लिए हम लोग, तो हमने कहा था आप 2000 किसी को ना दे, आप सोलर पे दे दें, आप किसी को इंस्टॉलमेंट दे दें, लोग घरों में फ्री बिजली ले आए। अच्छा, किसी को आप ये ना मांगने वाला भिखारी ना बनाएं। गवर्नमेंट में क्या हुआ, 18% ये लोग थे, इन्हीं को चोर कहते थे वो लोग। वो वज़ीर आज़म साहब हमें क्या कहते थे, ये ताजर सारे चोर हैं, ये इंडस्ट्रियलिस्ट सारे चोर हैं। वो खुदा के बंदे, देते भी हम लोग हैं और चोर भी हम कहलाते हैं। कम से कम इस गवर्नमेंट में ये तो नहीं है। यही हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि आप ताजरों के साथ, कोई भी गवर्नमेंट है, हमें कोई गवर्नमेंट के हम किसी का वो हिस्सा नहीं बनते, ताजर किसी गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं होता, ताजर अपने काम का हिस्सा। हमें ऑन बोर्ड लिया जाए, जितने भी यहाँ स्टेक होल्डर हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चैम्बर्स हैं, इनको साथ बिठाया जाए, बिठा के पॉलिसियों में शामिल किया जाए। ये मुल्क कभी भी आपका पीछे नहीं रह सकता। दूसरे जिस मुल्कों में वसाइल नहीं थे, कोरिया को आप देख लें, आप दूसरे स्वीडन को देख लें, जिनके पास वसाइल नहीं थे, वो मुल्क आज हमसे कहाँ से कहाँ चले गए। सिंगापुर में देख लें, लेकिन राणा साहब वहाँ पे ईमानदारी तो थी ना, वहाँ पे अखलाकियात तो थे ना, वहाँ पे कुछ 8-10 जमातें भी हैं और जिनको 30-40 साल का तजर्बा भी है। इसके बावजूद ये 2 माह के अंदर या 2.5 माह के अंदर जो अवाम के साथ हुआ है, आप इससे मुतमिन हैं? ठीक है, बिजनेस की हुकूमत है, मुतमिन है सर इसमें मुतमिन। देखें, आप एक क्वेश्चन में कहते हैं एक चूजे में एक हर चीज़ बंद कर दे, ये किस तरह हो सकता है? मुतमिन ताजर तब होता है जब मुल्क के साथ जो सियासी इस्तेहकाम मुल्क में आ जाता है, फिर ताजरों को समझ आ जाती है कि ये पॉलिसी हमारी 5 साल या 10 साल चलेगी। जब हमारे पास, हमें अपने मुल्क में पता ही नहीं कि हमारे अगले दिन में कौन से मुस्तकबिल का फैसला करना क्या होना क्या नहीं। राणा साहब सिर्फ 2 मिनट है सर, क्या कंक्लूडिंग क्या करेंगे, क्या तजावीज़ हैं बेहतर? देखिए जी, हमारे लिए, मैं तो इस दफ़ा इस गवर्नमेंट से थोड़ा बड़ा होप लगाए बैठा हूँ, क्योंकि पहली दफ़ा यहाँ एक्सेस हुई हमारी वहाँ तक, प्राइम मिनिस्टर तक भी और मिफ्ता साहब तक भी, और हमारे जो मुतालबात थे, मेरे प्रेसिडेंट हैं फेडरेशन चैम्बर के इरफान इकबाल शेख, रंजीम निसार साहब हमारे लीडर हैं जो, पे उनके साथ डेलीगेशन में भी तुर्की भी होके आए। वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि मैं थोड़ी सी बात बताऊँ कि यहाँ से उन्होंने, हमारे मुल्क की मसाइल थे कि हमें यहाँ पर R&D का वसी होना चाहिए, R&D डिपार्टमेंट बहुत होना है जो नहीं है यहाँ पर। उसमें प्राइम मिनिस्टर ने हमारे इरफान इकबाल शेख साहब को साथ लिया, रंजीम निसार साहब को, वहाँ के एक है TOP वहाँ पर चैम्बर, उसके साथ मिलके हमने क्या किया, हम यहाँ से 6 और 6 12 लोगों को हमने यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए भिजवा रहे हैं, जो आके इस इदारे को करें। देखें, हमारे एक मेन मुतालबा था फिक्स टैक्स के निज़ाम के, छोटे दुकानदार को फिक्स टैक्स के निज़ाम में लाया जाए, उससे बहुत ज़्यादा जो है ना फ़ायदा होगा। ये भी हमारा मुतालबा माना गया। वैसे इस गवर्नमेंट में कुछ ताजरों को साथ बिठा के कुछ पॉलिसी बनाने शुरू की है, और जब अगर ये हमें साथ लेकर चलते रहेंगे तो इंशाल्लाह बहुत बेहतर हो जाएगा। और प्राइम मिनिस्टर साहब का जो इस टाइम मुश्किलात में, तो जब तक ये स्टेक होल्डर को साथ नहीं मिलाएंगे तो ये ऐसे मुश्किलात में मुल्क चलेगा। स्टेक होल्डर साथ बैठेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में फजर है, मुल्क
मुल्क बेहतर हो जाएगा और टैक्स भी ज़्यादा जनरेट होगा और इंशाल्लाह ये सारे मसाइल आस्ता हल हो जाएंगे। लेकिन बात वही मेरी है कि पॉलिसी बनाने के लिए लोकल लोगों को साथ, स्टेक होल्डर को साथ बिठाना पड़ेगा। आपको पॉलिसी बनाने के लिए लोकल यहाँ से बेहतरीन माहिर मुआशियात जो हैं उनको लेना, बाहर से आप बंद कर दें। और IMF से आपने छुटकारा हासिल करना है तो हमारा सिंध का कोयल ज़ख़ायर है उसको आप करें। हमारे पास दुनिया का 5वें बड़े तांबे के हमारे पास ज़ख़ायर हैं बलूचिस्तान में, हमारे पास वहाँ सोने के ज़ख़ायर है, लेकिन उसको हम ब्रुए का लाएँ। चाइना को हमने साथ रखा है लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी गवर्नमेंट को तसलसल ना होने की वजह से चाइना हमसे पीछे हुआ और उसने ईरान में अपनी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा शुरू कर दी। अगर ये थोड़ी सी तसलसल हमारी पॉलिसी में होती तो हमारा मुल्क आज कहीं का कहीं जा रहा था। लेकिन हमें सिर्फ ये हमारी गवर्नमेंट से और यहाँ के जो स्टेक होल्डर हैं, जो मेन पाकिस्तान का स्टेक होल्डर है, उस इदारे से मेरी रिक्वेस्ट है कि खुदारा इस मुल्क के लिए कुछ करें, इस मुल्क के लिए करें। और यहाँ के लोगों को यही रहना है, हमने मरना भी यहाँ, हमने जीना भी यहाँ। हमारे एक्सपर्ट की आपने गुफ्तगू सुनी। अगर मुल्क में तब्दीली लानी है, बेहतरी लानी है, तो हुकूमत को आज भी अपने स्टेक होल्डर को अपने साथ बिठाना होगा। ऐसी पॉलिसियाँ, ऐसे कवानीन बनाने होंगे जो ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक हों और स्टेक होल्डर की मंशा के मुताबिक हों। ये मुल्क तरक्की करेगा इंशाल्लाह, क्योंकि हम इसके हैं, ये हमारा है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल ईबू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।